آپ کو اہم خبر دیتے ہیں۔ گوادر میں پرتشدد ہجوم کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ۔ پرتشدد ہجوم کے حملے میں ایک جوان شبیر بلوچ شہید۔ بلا اشتعال حملے میں ایک آفیسر سمیت 16 جوان زخمی ہوئے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندے خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ سمیرہ بتائے گا تفصیلات۔ جی بالکل، ایک بہت افسوسناک یہ رویے کا مظاہرہ کیا گیا ہے بلوچ راجی ملچی کی طرف سے۔ یہ کیونکہ ایک نام ہے، ایک پرتشدد ہجوم اکٹھا کیا گیا ہے صرف احتجاج، پرامن احتجاج کے نام پر، مگر یہ پرامن بالکل نہیں ہے۔ ایک سپاہی شبیر بلوچ جن کی عمر 30 سال کے سبی کے رہائشی تھے، وہ شہید ہو چکے ہیں اب تک، اور ان کے پرتشدد مظاہرین کے بلا اشتعال حملوں کے نتیجے میں ایک آفیسر سمیت 16 فوجی شدید زخمی ہیں۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر غیر قانونی پرتشدد مارچ کے لیے ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرنے والوں کی جانب سے مسلسل جعلی تصاویر اور ویڈیو کا استعمال کرتے ہوئے جعلی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود غیر ضروری شہری ہلاکتوں سے بچنے کے لیے انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے ریٹیلیٹ نہیں کیا جس طرح موب کو کرنا چاہیے یا دوسرے ممالک میں کیا جاتا ہے۔ اس ہجوم کی پرتشدد کارروائیاں وہ کہتے ہیں ناقابل قبول ہیں۔ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور تمام شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو، پرسکون پرامن رہیں اور امن و امان کو برقرار رکھنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ ISPR کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے ساتھ مل کر بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ کا شکریہ۔ اسی پر بات کریں گے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ انتہائی افسوسناک اسے ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ مظاہرہ ہوا ہے، پرتشدد ہجوم کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی بالکل، یہ اس کو تو کنڈیم ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو کچھ ایسی فورسز ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے درپے ہیں، اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ یہ پنوں کے بعد سے دوسرے علاقوں میں بھی یہ لہر لے کے جائیں گے، اور یہ لوگ جس ایکسٹرنل فورس سے انسپریشن لے رہے ہیں اور اس سے ان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، وہ ان کو بالکل ایسی ایک آرکسٹریٹ کر کے کوآرڈینیٹڈ ان کو ایفرٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا رسپانس ایک پرفیکٹ سٹارم کی طرح افیکٹ کرے پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو۔ بدقسمتی سے اب ان کے جو یہ جن ایکسکیوزز پہ یا جن حوالوں سے یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ تو ایسی گریونسز ہیں جس کا ازالہ اسٹیٹ نے ان کے ساتھ انگیج کر کے کئی مرتبہ کیا ہے، اور پاکستان نے ایک کمیشن جو انکوائری کا آن انفورسڈ ڈس اپیرنسز بنایا ہوا ہے، اس میں 7,837 کیسز کو ریزالو کیا ہے، اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کی نشاندہی کی ہے یہ لوگ خود اپنی وائلیشن سے کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں، یا بارڈر کراس کر کے کہیں چلے گئے ہیں، یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، تو وہ فیکٹس کو پسے پشت رکھ کے ایک بلائنڈ جو نفرت ہے اس کو فروغ دینا اور اس کو استعمال کرنا قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور کون سی ایسی گریونس ہے جس کا ازالہ اسٹیٹ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے نہیں کیا۔ مگر اگر ان کا موٹو ہی وائلنٹ پروٹیسٹ ہے جس سے کچھ لوگوں کی جان کو بھی نقصان پہنچے، مال کو بھی نقصان پہنچے، اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ زخم پہنچے، تو پھر اس کا ازالہ تو ایک اسٹرانگ لا انفورسمنٹ جو رسپانس ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ اس قسم کی جو سرگرمیاں ہیں جس سے امن و امان اور اسٹیبلٹی متاثر ہو، اس کی اجازت کسی بھی معاشرے میں نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے راشد صاحب، بہت شکریہ، آپ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ طارق رشید صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یقیناً مناظر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، انتہائی افسوسناک اقدام ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ ابھی راشد ولی صاحب ایک چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ ایکسٹرنل فورس جو بھی انہیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے یا لیڈ کر رہی ہے، تانے بانے کہاں سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، ہمارے پاس بڑے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ انڈین کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے وہ بلوچستان کو ہر طریقے سے کوشش کر کے انسٹیبل کرنے کی کوشش کرتی بھی رہی اور کر بھی رہی ہے،
اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ کے اکراس آگے بارڈر پہ چمن ہے اور چمن سے آگے قندھار ہے. اب قندھار میں کیا کام ہے اس کے کابل کے جنوب میں واقع ہے کہ وہاں انڈیا نے اپنا کانسلیٹ کھولا ہوا ہے. بھئی وہاں کس لیے کانسلیٹ کھولا ہوا ہے؟ وہاں سے کون سے انڈین جو ہیں جن کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ ان کے اسی طرح سے مطلب ان کے تو خلاف ہمارے پاس قابل تردید ثبوت موجود ہیں اور ہمیں انہیں پوری طرح سے یو این کے آگے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ گوادر جو ہے اس کو سی پیک میں ایک مطلب بڑی ایک اس میں اہم پوزیشن حاصل ہے اور جیسے جیسے یہ پورٹ ڈیولپ کر رہی ہے ویسے ویسے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ لوگ جو چند ہیں وہاں پہ لوگ، حالانکہ بلوچستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، تو اگر کوئی گریونسز ہیں وہ آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں، ان سے بیٹھ کے بات کریں. اپنے ہی لوگوں پہ دیکھیں جو لڑکا شہید ہوا ہے وہ پشین کا رہنے والا ہے، اب وہ اس کو پکڑ کے انہوں نے شہید کر دیا مارٹ کے وہاں سے. وہ بلوچ ہے خود. تو فوج بھی ایف سی وغیرہ ساری مطلب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. جی جی. اور یہ ایلیمنٹ جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں یہ مطلب دشمن عناصر کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور انہیں ریلائز کرنا ہوگا، ورنہ اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے، اسے فل فورس یوز کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے اور تاکہ آئندہ ایسی کاروائیاں نہ ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. طارق رشید صاحب ایک اور چیز کی رہنمائی فرمائیے گا. ایکسپوز کرنا اور عملاً کوئی کارروائی کرنا یہ بڑا ضروری ہو چکا ہے تاکہ اس طرح کے اقدام ہم دوبارہ فیوچر میں نہ دیکھیں، آپ جیسا کہ کہہ رہے تھے. لیکن طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہمارے رپورٹر بھی بتائی تھی کہ ہماری جو فورس ہے یہاں پر بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، جبکہ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں مطلب میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو ہماری فوج ہے وہ اسی پاکستان کی عوام میں سے سلیکٹ ہو کے اور یہاں پر مطلب اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ڈیوٹیاں پرفارم کر رہی ہے. تو ابھی تک تو دیکھیں بڑے تحمل مزاجی پہ ہمارے بھائی ہیں